بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم مفسدات اعتکاف کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ وہ باتیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ضروریات شرعیہ و طبعیہ کے سوا کسی بھی مقصد کے لیے معتکف حدود مسجد سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی معتکف ضرورت شرعیہ و طبعیہ کے لیے نکلے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہرا رہے تو پھر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، بلا ضرورت شرعی مسجد سے نکل جائے، چاہے بھول کر یا انجانے میں یا غلطی سے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، کوئی شخص احاطہ مسجد کسی حصے میں مسجد سمجھ کر چلا گیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ مسجد کا حصہ نہیں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے لیکن اس نے روزہ نہ رکھا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، جماع کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، بوس و کنار اعتکاف کی حالت میں ناجائز ہے اور اگر اس سے انزال ہو جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر انزال نہ ہو تو ناجائز ہونے کے باوجود اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، معتکف اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ مسجد میں ٹھہرنا مشکل ہے، اس کو گھر میں جانا پڑے گا۔ اگر گھر میں چلا جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ گار نہیں ہوگا۔ نمبر 9، حاکم نے یا غیر حاکم نے جبراً معتکف کو مسجد سے نکال دیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، مسجد گرنے لگی تو نیچے دب جانے کی وجہ سے یہ مسجد سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ نمبر 11، معتکف بھول گیا، اسے خیال ہی نہ رہا کہ میں مسجد میں ہوں کہ مسجد سے باہر ہوں، لیکن فوراً واپس آ گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، البتہ گناہ گار نہ ہوگا۔ نمبر 12، معتکف کسی سے لڑ پڑے، خدا نخواستہ اس نے گالیاں بھی دے دیں تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا لیکن گناہ گار ہوگا۔ نمبر 13، معتکف تھوکنے، ناک صاف کرنے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد یا برتن دھونے یا کلی کرنے کے لیے مسجد سے نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 14، معتکف گرمی سے بچنے کے لیے یا سردیوں میں دھوپ لینے کے لیے حدود مسجد سے باہر چلا گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 15، معتکف دوا لینے کے لیے باہر جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 16، معتکف کسی کی چیز چرا لے یا مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کھا پی لے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، البتہ گناہ گار ہوگا۔ یہ 16 باتیں ہیں جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔